أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے سلسلے میں گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اس کے اندر دو واقعات ایسے ہیں جن کا تذکرہ کرنا چاہیے، جن میں سے پہلا تذکرہ گزشتہ ہو چکا ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا۔ آج دوسرا جو واقعہ ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے معراج کا واقعہ، سفر معراج کا۔ کل جو رات گزری اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی، بعض لوگوں نے سنی اور پھر رات میں جاگے عبادات کیے۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا عمل رہا، اللہ رب العزت اس کے مطابق انہیں قبول بھی فرمائے، اور جو کچھ کمی بیشیاں رہی اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو غلط خیالات رہے اللہ اس کو ہمارے ذہنوں سے ختم کر دے۔ بہرحال سفر معراج کے سلسلے میں ایک مرتبہ صرف خلاصے کے طور پہ معراج کا سفر سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ معراج کے واقعے کے اندر اختلاف ہے کہ بعض حضرات شوال بھی کہتے ہیں، بعض حضرات رجب بھی کہتے ہیں، بعض حضرات ربیع الاول بھی کہتے ہیں۔ بہرحال مختلف اقوال ہے، لیکن راجح رجب کا قول ہے، اسی لیے بہرحال رجب کا قول واضح ہے، وہ راجح ہے، اسی لیے اس کے مطابق 27 رجب کو آپ کا سفر ہوا۔ حضرت جبرائیل امین جب آئے آپ کے پاس تو دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت کو پھاڑ کر اندر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیدار کیا اور آپ کو لے کر مکۃ المکرمہ گئے، اور پھر جو کعبۃ اللہ کا جو چھوٹا سا حصہ جو کھلا ہوا ہے حتیم، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا، ایک 2.5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں معراج کے سفر کے وقت، اور چوتھا نبوت کے وقت۔ تو بہرحال یہ 4 اس لیے ہوئے تھے تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دنیاوی اثرات لگتے تھے اللہ رب العزت اس کو ختم کرنے کے لیے شق صدر فرمایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہاں سے فوراً مدینے کو گئے، وہاں پر 2 رکعت پڑھی، اور اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ اب آپ ہجرت کر کے یہاں آنے والے ہیں، اور اسی طرح یہاں سے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے نیچے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، طور سینا، وہاں پر پہنچے اور وہاں 2 رکعت پڑھی، پھر وہاں سے نکلے مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں پہنچے، پھر وہاں سے نکل کے بیت اللحم، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں پر گئے، اور وہاں سے پھر بیت المقدس کو گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی۔ یہ اتنا ہم واقعہ ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں چند باتیں تو ان چیزوں سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، جو ہم کو عمل کے لیے جو راہیں کھلتی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں اور ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شرف حاصل ہوا وہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ معراج کا سفر، اللہ سے ملاقات، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معراج کا سفر ہوا وہ جہاں روحانی ہوا وہیں جسمانی بھی ہوا۔ آپ جسم کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے تھے،
ایک چیز. اور دوسری چیز ہمارا ماننا یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا. بعض صحابہ نے یہ کہا ہے کہ آپ دیدار نہیں فرمائیں، لیکن راجح اور مفتابی قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے کے گئے. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے عبد، بندے کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کہا، قرآن میں مختلف جگہوں پر سراجا منیرا کہا، مختلف اوصاف سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیا. لیکن جہاں سب سے مقدس سب سے اعلیٰ سفر کا تذکرہ آیا وہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کا تذکرہ بندے کے ساتھ فرمایا. اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے. پہلی چیز جو پہلے آ چکی ہے کہ بندہ کہتے کہ اس کو صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے. جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر اللہ کے نبی پہنچے. ایک چیز. دوسری چیز اس بندے کے لفظ سے ہم کو جو سبق حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا بلند مرتبہ چاہتا ہے، مطلب اس طریقے کا نہیں بلکہ اپنے آس پاس میں اگر بلند مرتبہ کوئی چاہتا ہے، بلکہ وہ شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بندگی اختیار کرے. بندگی کس چیز کا نام ہے؟ امتثال اوامر اور امتناع نواہی کا نام ہے. کہ یعنی بندہ اللہ کے احکامات، امتثال اوامر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو عمل کرنا، اور امتناع نواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے بچنا. حقیقی بندگی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آدمی کو زندگی گزارنی چاہیے. اور دوسری طرف ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ بندہ جب جنت میں جانے کا ارادہ اگر رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو میرا بندہ بننا پڑے گا. کیا مطلب بندہ بننے کا؟ حقیقی اطاعت، دل سے اطاعت کرنے والا بن جانا پڑے گا. اس وقت یہ بلند مرتبہ بھی پائے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے راستے بھی کھلیں گے. اور اسی طرح سفر آگے بڑھا. جب بیت المقدس پہنچے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی. اس سلسلے میں ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے بیت المقدس کو، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت امام کے تھے، اور تمام انبیاء، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس میں فرشتے بھی موجود تھے. تو یہ تمام انبیاء اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر یہ ماحول بنتا ہے، اور یہ ماحول بلکہ بن چکا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے امام آئے اور ہم اس وقت آئیں جس وقت امام خطبہ شروع کرے. یہاں سے ہم کو یہ چیز، جہاں معراج کا واقعہ ہم سن رہے ہیں، اس سے جو سبق حاصل کرنے کی جو چیزیں ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کو امام کا انتظار کرنا چاہیے. امام ہمارا انتظار نہ کرے بلکہ امام کا انتظار ہم کو کرنا چاہیے. کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار فرمایا، وہاں پر اللہ کے نبی بحیثیت امام کے تھے اور انبیاء بحیثیت مقتدی کے تھے. اسی لیے ہم کو اس سے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم کو مسجد کے اندر اول وقت آنا چاہیے، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم قائد آخرہ کے ملنے کے امکان میں آتے ہیں،
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نماز کے اندر کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور معراج میں جو تحفہ ہم کو ملا نماز کا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے بلایا تو اس وقت اللہ نے اس امت کو بھی نہیں بلایا، اس وقت بھی بلند مرتبہ پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو جو تحفہ دیا ہے نماز کا، اس نماز کے سلسلے میں ہماری صورتحال کیا ہو چکی ہے۔ آج ہم نماز کے سلسلے میں کتنی کوتاہیاں ہم برتتے ہیں۔ گزشتہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہم نمازوں کے سلسلے میں اتنی کوتاہی برتتے ہیں کہ ہم دوسری دنیاوی امور کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج ہم اتنے اعزازات کے باوجود، اتنے بلند مرتبے پانے کے راستے ملنے کے باوجود بھی آج ہم یہ پریشان حال کیوں ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی شخص کو چھوٹی سی پھنسی نکل آئے تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نکل آ رہی ہے اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یہاں اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، آ رہی ہے، یعنی اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں اس کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ آ رہی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہی ہے، علاج معالجے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن دنیا جو ہمارے دل میں بیٹھ رہی ہے، دنیا میں دل میں تو حقیقتاً اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بیٹھنی تھی، لیکن اس دل کے اندر ہم نے دنیا کو بسایا، دنیا کو بیٹھایا، اس کے نکالنے کی فکر آج ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آج مرض بڑھتا گیا، حالات خراب ہوتے گئے۔ اس کی وجہ جو حالات کے خراب ہونے کی یہی ہے کہ جس جگہ پہ جو چیز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، اس وجہ سے آج ہمارا دل خراب ہوا، پھر اعمال خراب ہوئے اور پھر حالات خراب ہونے لگ گئے۔ اگر حالات کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دل پاک ہوگا تو ہمارے اعمال صحیح ہوگے، ہمارے اعمال صحیح ہوگے تو حالات خود بخود صحیح ہونے لگ جائیں گے۔ اسی لیے جہاں یہ واقعات ہم سنتے ہیں، ہمیشہ صرف واقعات کو سننے کی جستجو یا واقعات کو سننے کی طلب نہیں رہنی چاہیے، بلکہ واقعات کو سننے کے بعد اس سے ملنے والے سبق، جو ملنے والا سبق ہے، اس پر عمل کی کوشش رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ، اس عمل کے جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم عہد کریں کہ ہم جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کریں گے، اور یہ جو سبق ہم کو مل رہا ہے کہ حقیقی عبدیت اختیار کریں گے، حقیقی اللہ کے بندے بنیں گے، اس کا عہد اللہ کے سامنے کرتے ہوئے ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔